بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ کشن کو پالن نے نارائن فیملی کا رکشک بنا دیا تو پالن نے کشن کو سارے اختیارات دے دیے۔ جب کشن نے شادی کر لی تو میجر جتن نے مکیش جی کارن پالن سے مریم کا رشتہ مانگا، مگر کشن انکاری ہوا تو پالن چپ ہو گیا۔ آگرہ میں ایک راجپوت فیملی تھی، عمر راجپوت جج تھے تو کشن نے مریم کو اس سے بیاہ دیا۔ سال بعد بیٹی ہوئی، روزمین نام رکھا تو مریم شملہ بھاگ آئیں۔ چند سال بعد عمر منا کے لے گئے تو بیٹا ہوا، روز احمر نام رکھا تو مریم بچہ پھینک کر بھاگ آئیں۔ پھر کئی سال عمر چکر لگا کے تو مریم آگرہ آئیں تو تیسری بیٹی ہوئی۔ سنہرے بال تھے مگر پیدائش کے ساتھ ہی وہ چند بال بھی اڑنے لگ گئے۔ مریم ہاسپٹل سے بھاگ آئیں اور پھر کبھی آگرہ کا رخ نہ کیا۔ تب روزمین 6 سال کی تھی۔ عمر اور مہربانو 2 بہن بھائی تھے اور بڑی سی پرانی حویلی تھی۔ مہربانو کا خاوند فسادات میں مارا گیا تو وہ 2 بچے لے کر بھائی کے پاس آ گئی اور عمر کے 2 بچے گود لے لیے، مگر چھوٹی بچی روز میری سے مہربانو بھی ڈر گئی۔ وہ سفید شفاف تھی اور 2 دن بچی بھوکی پیاسی پالنے میں تڑپتی رہی۔ 6 سالہ روزمین سنبھالتی۔ فسادات عروج پر تھے۔ مہربانو بھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا حصہ تھی، وہ بھی ایک جلسے میں ماری گئی تو روز میری تب 12 دن کی تھی۔ 6 سالہ روزمین بڑی پریشان کہ وہ پھپھو کے 2 بچے بھی سنبھالتی۔ عمر کورٹ میں ہی رہتے، گھر نہ آتے۔ کام کارن وہ کورٹ سے ایک ہیلپر بھیج دیتے جو کام کر کے مختصر سا کھانا بنا جاتی اور اکثر گھر میں فاقے ہوتے کہ 6 سالہ روزمین بچی کو کپڑے میں لپیٹے مسجد انتظامیہ کے پاس گئی اور بتایا کہ بچی مجھ سے نہیں پلتی، مر جائے گی، آپ رکھ لیں۔ وہ لینے سے انکاری ہوئے تو متروں وہ احمر کو دونوں بھائیوں کی سنبھال کا کہہ کر روز میری کو دلی ایوان میں لے گئی۔ عمر نے بچی کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ روزمین نے انہیں فون کیا تو انہوں نے لیگلی طریقہ بتایا کہ مسجد میں چھوڑ آؤ۔ مسجد انتظامیہ نہ مانی تو کہا ایوان میں لے جاؤ، تو وہ لے گئی۔ روز میری کی جنم کنڈلی کھولی گئی تو وہ گورنمنٹ پرسن تھی اور کمار اس کے کشف تھے تو اسے کورٹ میں لایا گیا۔ وہ 12 دنوں سے ایک میلے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ کپڑے کو لمبی لیڈ سے باندھا گیا تھا۔ کورٹ میں ڈیسک پر اسے رکھ دیا گیا۔ وہ بھوک سے بری طرح چیختی تھی۔ سارے گورے جمع تھے۔ کشن کو بھی بلایا گیا۔ وطن نارائن موجود تھے۔ سرکاری وکیل نے کھڑے ہو کر بریفنگ دی کہ بچی گورنمنٹ پرسن ہے، والدین سنبھالنے سے قاصر ہیں تو بچی کو کورٹ میں لایا گیا ہے، یہ ولی میں دی جائے گی تو ولی کے لیے پکار ہوگی، جو بچی کا امیدوار ہو بچی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ 18 سال تک ولی کو اختیار ہے بچی کو بیاہ دے یا خود نکاح کر لے۔ اگر بچی کنواری رہ گئی تو 18 سال کی ہونے پر پھر کورٹ میں لائی جائے گی۔ وکیل بتا کر بیٹھ گیا تو ہرکارا آ گیا اور 12 دن کی بچی روز میری کا شجرہ پڑھا۔ اس کا شجرہ روز بنداس سے جا کر ملتا تھا۔ متروں، ہرکارا پکار دینے لگا کہ کون بچی کو ولیت میں لے گا۔ کشن سمیت سب خاموش رہے۔ ہرکارا پکار کر تھکنے لگا تو جج صاحبان کی وسیع نفری موجود تھی۔ عمر اور مریم غیر حاضر تھے۔ میجر جتن نے قہر آلود نگاہوں سے کشن کو تکا۔ وہ 25 سال کا جوان بے حد سندر تھا اور اب صاحب اولاد تھا۔ پالن بھی غیر حاضر تھا۔ وطن نارائن کا سر سینے سے جا لگا تھا۔ 24 سالہ مکیش بھی بہت گڈ لکنگ تھے مگر وہ بھی دم سادے ٹائر کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ جیوری میں اب کھلبلی مچ گئی تو میجر جتن کھڑے ہو گئے اور روز میری کو ڈیسک سے اٹھا کر ماتھا چوم کر سینے سے لگا لیا۔ مکیش میرا بھتیجا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے، مگر میں روز میری کو بھی ولیت میں لیتا ہوں۔ تو متروں، کشن ایک دم بولا، میجر آپ چنتت نہ ہو، روز میری کا سارا خرچہ لتا 18 سال تک میرے ذمہ ہے۔ تو متروں، روز میری کو میجر جتن کمار کی ولیت میں دے دیا گیا۔ میجر جتن کی عمر اس وقت 74 سال تھی اور کشن کی عمر 25 سال۔ ڈاکومنٹس لکھ لیے گئے۔ کشن نے بھی سب کے سامنے بچی کو اٹھا کر اس کے ماتھے پر مہر لگائی اور میجر کے ہاتھ میں دے دیا۔ کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے میجر جتن نے کشن کے پہلو میں زور سے چٹکی کاٹی۔ کشن کی سسکاری نکل گئی۔ کیا ہوا کشن؟ وطن نارائن نے کمر میں بازو دے لیا۔ چٹکی تو میں نے آپ کی لی تھی، رکشک نے اپنے بدن پر سہ لی۔ میجر غصے سے بولے،
जितन डैड, हम डैड को जाकर बताएंगे। वतन नारायण मुंह बनाकर बोले तो पालन भी मुझसे बूथा गड़वाएगा। वो तप कर बोले तो किशन तेजी से वतन नारायण को लिए बाहर पराडों की तरफ बढ़ गया। मित्रों, मैरी का तीसरा बोसा जल्यान जोत ने लिया। वो उस वक्त 19 साल के लगभग थे और जल्यान जोत बेहद सीधे साधे और खरे इंसान थे। 2 जमा 2 के कायल थे। अपने से 12 साल समरीन से ब्याह गए थे और 2 बेटे थे, अमल जोत और नव जोत। किशन ने हनुमानगढ़ फतह किया तो बरसगीर से आर्या का एक खरा खानदान ऊटी में रहता था। किशन ने ऊटी से उन्हें झांसी मुंतकिल किया और वो हेड मास्टर था। उसे जलियान जोत का निगरान बना दिया। वो हेड मास्टर निगरान कम और हुक्म का पाबंद ज्यादा था। किशन से ब्रीफिंग लेकर वो हर रोज जलियान के घर धमका होता। हेडमास्टर की 2 बहनें और कसीर भाई थे। बहनें जलियान के बेटों अमल जोत और नवजोत से ब्याह दी। हेडमास्टर जलियान का करता धरता था। जलियान सादा मिजाज रोबोट की तरह काम करते थे।